موجودہ صدر ترکیہ رجب طیب اردوان 2023 میں ختم ہونے والے معاہدے لوزان کا اکثر کیوں ذکر کرتے نظر آتے ہیں؟ یہ معاہدہ کب اور کیوں طے پایا؟ اس کی شرائط کیا ہیں؟ کیا رجب طیب اردوان اس حوالے سے یورپ اور جرمنی سے خوفزدہ ہیں؟ اور کیا اس معاہدے کے خاتمے سے دوبارہ خلافت عثمانیہ کا قیام ممکن ہے؟ ان تمام کی تفصیل شامل ہے اس رپورٹ میں۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ جنگ عظیم اول کے بعد 10 اگست 1920 کو اتحادی قوتوں اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان معاہدہ سیورے طے پایا۔ عثمانی سلطنت نے معاہدہ سیورے کی کڑی شرائط قبول کرتے ہوئے شام، عراق، تیونس، الجزائر، لیبیا اور سعودی عرب جیسے اہم خطے برطانیہ، فرانس اور اٹلی کے حوالے کر دیے، لیکن اسے ترکی کی جمہوری تحریک نے مسترد کر دیا۔ عوام نے مصطفیٰ کمال اتاتürk ترک کی زیر قیادت قوا الملیہ یعنی عوامی فوج تشکیل دے کر یونانی افواج کو اناطولیہ سے باہر نکالتے ہوئے ترکی کی جنگ آزادی کا اعلان کر دیا، جس کے سبب اس معاہدے پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ ملک کی آزادی کے جذبے کے ساتھ لڑی جانے والی جنگ نجات کے دوران اتحادی ممالک کو کئی محاذوں پر شدید ہزیمت اٹھانا پڑی اور قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول میں بادشاہت کو ختم کر کے ترکی کو جمہوریہ بنا دیا گیا۔ ان فتوحات ہی کے نتیجے میں اتحادی ممالک کمال اتاتürk کے ساتھ مذاکرات پر مجبور ہوئے۔ 20 اکتوبر 1922 کو امن کانفرنس کا دوبارہ آغاز ہوا اور طویل بحث و مباحثے کے بعد کانفرنس ایک مرتبہ پھر 4 فروری 1923 کو ترکی کی مخالفت کے باعث متاثر ہوئی اور بالآخر 24 جولائی 1923 کو سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں جدید ترک کے معمار مصطفیٰ کمال پاشا اتاتürk اور مغربی طاقتوں کے درمیان معاہدہ طے پایا۔ اس 100 سالہ معاہدے کو معاہدہ لوزان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ معاہدے کے تحت یونان، بلغاریہ اور ترکی کی سرحدیں متعین کی گئیں۔ قبرص، عراق اور شام پر ترکی کا دعویٰ ختم کیا گیا۔ اس معاہدے کی روح سے تینوں بر اعظموں پر محیط عظیم خلافت عثمانیہ کا اختتام ہوا اور خلافت عثمانیہ اور سلطان کو ذاتی املاک سے بھی دستبردار ہونا پڑا۔ 2023 میں اس 100 سالہ معاہدے کی مدت ختم ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں جنگ عظیم اول کی فاتح قوتوں نے خلافت عثمانیہ کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا اور کمال اتاتürk سے ایسی ظالمانہ شرائط منوائی گئیں جس کی روح سے ترکی مذہبی، اخلاقی اور معاشی اعتبار سے فاتح قوتوں کا پابند ہو گیا تھا۔ اس معاہدے کے چیدہ نکات یہ ہیں۔ نمبر 1، خلافت عثمانیہ فوری طور پر ختم کر کے سلطان کو خاندان کے ہمراہ جلا وطن کر دیا جائے۔ نمبر 2، خلافت عثمانیہ کی املاک اور سلطان کی جائیداد فوری ضبط کر دی جائیں۔ نمبر 3، ریاست ترکی ایک مکمل سیکولر ریاست ہوگی جس کا دین اور خلافت سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ نمبر 4، ترکی اپنی سرزمین اور سمندری حدود میں تیل کی تلاش نہیں کر سکے گا اور اپنی ضروریات کے لیے تیل درآمد کرنے کا پابند ہوگا۔ نمبر 5، بحیرہ اسود، بحیرہ مرمرہ اور بحیرہ متوسطہ کے درمیان گزرنے والے آبنائے باسفورس کو عالمی سمندر کا درجہ دیا جائے گا، جہاں سے گزرنے والے کسی بحری جہاز سے ترکی کسی قسم کا ٹیکس لینے کا مجاز نہ ہوگا، جو دنیا کی کثیر بحری تجارت کا ذریعہ ہے۔ اس معاہدے اور اس کی شرائط کے نتیجے میں ترک معاشرہ مکمل طور پر دین اسلام سے نابلد ہونے لگا۔ عدلیہ اور عسکری طاقتوں کی مشترکہ کارروائیوں کے باعث کھلے عام قرآن پاک پڑھنے کی اجازت نہ تھی اور نہ ہی نماز، روزہ اور دیگر دینی امور آزادی سے سر انجام دیے جا سکتے تھے۔ تعلیمی اداروں میں حجاب سب سے بڑا گناہ تصور کیا جانے لگا۔ ایسی فضا میں رجب طیب اردوان کا وجود بلا شبہ سابق ترکی اور موجودہ ترکیہ اور اس کے عوام کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں کہ جنہوں نے اپنی بہترین حکمت عملی اور منصوبہ بندی سے دھیرے دھیرے ایک دینی اور اسلامی معاشرے کی اثر نو تشکیل کا کام شروع کیا۔ گو کہ ان سے پہلے بھی کئی اسلامی ذہنیت رکھنے والے حکمران آئے، مگر ان کی حکومت ختم کر دی گئی۔ مصری صدر مرسی کی طرز پر رجب طیب اردوان کو بھی راستے سے ہٹانے کے لیے امریکہ اور یورپ نے سازش کے تحت فوجی بغاوت کروائی، مگر وہ بغاوت عوامی طاقت سے ناکام ہوئی اور دنیا نے وہ منظر دیکھا جس کی مثال نہیں ملتی کہ کس طرح عوام نے ایک سچے لیڈر کے لیے ہتھیاروں سے لیس بڑی قوت کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ رجب طیب اردوان 2023 میں ختم ہونے والے اسی معاہدے کا ذکر کرتے نظر آتے ہیں جس کے باعث ترکیہ ان قوانین کا پابند نہیں رہے گا، جس کی بدولت اس کی معاشی، مذہبی اور اسلامی اقدار مسدود ہو کر رہ گئی ہیں۔ مگر اس معاہدے کے اختتام پر سابقہ خلافت عثمانیہ کے قیام کے حوالے سے پھر کئی سوالات جنم لیتے ہیں۔
नंबर 1, क्या मुआहदे लुज़ान के इख्तिताम के साथ ही तुर्की अपनी जमहूरी हैसियत खत्म करके खिलाफत उस्मानिया बहाल करने का ऐलान कर देगा, जिसके सरबराह रजब तैयब एर्दोगान खुद जमहूरी तरीके से बरसरे इख्तिदार आए हैं। नंबर 2, खिलाफत उस्मानिया के इख्तिताम पर आज़ाद होने वाली रियासतें शाम, इराक, लबनान और सऊदी अरब, जो अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन भी हैं और जहां जमहूरी निज़ाम कायम है, कैसे मुत्तहिद हो पाएंगी। नंबर 3, क्या रजब तैयब एर्दोगान मुआहदे के इख्तिताम पर दोबारा सदर मुंतखब होने के बाद मुल्क में खिलाफत बहाल कर देंगे, जबकि ऐसे इशारे भी मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर इन तमाम बातों से हातमी इनकार भी मुमकिन नहीं। ताहम इन सब का जवाब पर्दा पोशीदा में है। जल्द ही खिलाफत उस्मानिया की तारीख, तुर्की की सियासत और रजब तैयब एर्दोगान के हवाले से वीडियोस नशर की जाएंगी। अहम और मालूमाती वीडियोस के बरवक्त हुसूल के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।